بہت دیر صحابہ کرام اپنی رانوں پہ ہاتھ مارتے رہے، اور پھر جا کر کہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی توجہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفوں سے گزرتے ہوئے آگے حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو محسوس ہوا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں تو انہوں نے فوراً پیچھے ہٹنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کہا ٹھہرو، نماز مکمل کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس کے باوجود پیچھے ہٹ گئے، آپ آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پوچھا ابو بکر جب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ پھر تم پیچھے کیوں ہٹے؟ ہائے ہائے، قربان جائے ابو بکر کے محبت سے سرشار اور لبریز جواب سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ آپ کے ہوتے ہی وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ برادران ذی وقار، سامعین محترم اور لائق شرف تکریم میری ماں اور بہنوں، آج اس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے ہم بیٹھے ہیں کہ جس کو محسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آج اس ہستی کا ذکر خیر ہوگا کہ دنیا میں جنہیں سب سے پہلے کلمہ ایمان پڑھنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے کے بعد جب ان کو غسل دے دیا گیا تو ان کی چارپائی پر آ کر کھڑے ہوئے اور انتہائی بلند ترین فصیح و بلیغ اور تعزیتی اور تعریفی کلمات کہے کہ جس کو سن کر لوگ حیران ہو گئے، اور وہ ایک لمبی حدیث ہے، کوئی 40-50 جملوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی۔ ان میں سے پہلا جملہ یہ تھا رحمک اللہ ابا بکر، اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم کرے، کنت اول القوم اسلاما، تم قوم میں سب سے پہلے اسلام لانے والے بنے۔ اور یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن کریم جمع کیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوتوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہی قرآن کریم کے جمع کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ بنے۔ قیامت تک ایمان والے ایک ایک حرف پڑھتے چلے جائیں گے، پڑھنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، تو اس قرآن کو جمع کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہر حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا جائے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کو سمجھنا ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک حدیث سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا من خیر الناس او بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے پوچھا ثم من؟ تو انہوں نے کہا عمر۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں میں نے کہا اب اگر میں پوچھوں گا تو حضرت عثمان کا نام لیں گے؟ تو میں نے پوچھا پھر آپ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہیں؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ان انا الا رجل من المسلمین، میں ایک عام مسلمان ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے مجمع میں ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک حدیث بیان کی، اور اس حدیث کو حدیث کی تمام کتابوں میں روایت کیا گیا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے روایت کیا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ وہ حدیث متواتر کا درجہ اختیار کر گئی، اور حدیث متواتر کا مقام قرآن کی آیت کے برابر ہوتا ہے۔ تنہائی میں نہیں، علیحدگی میں نہیں، نجی محفل میں نہیں، اپنے چاہنے والوں میں نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں میں نہیں، بلکہ علل اعلان برسر منبر
جمعے کے ہزاروں کے مجمع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا من فضلنی علی ابی بکر و عمر، جو آدمی مجھے حضرت ابو بکر و عمر پر ترجیح دے گا تو جلدتہ جلد المفتری، میں جھوٹا الزام لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہوتی ہے، اس کو میں 80 کوڑے کی سزا لگواؤں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بتا رہے ہیں اور امت کو سمجھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں اپنا خلیفہ بنا لیا، کیوں جانشین پیغمبر تسلیم کر لیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ رضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فرضیناہ لدنیانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے ہمارے دین کے لیے ان کو چن لیا، ہم نے ان کی بیعت کر کے خلیفہ بنا کے انہیں اپنی دنیا کے لیے چن لیا۔ تو لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں اس لیے وہ پہلے خلیفہ بنے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہی اس لیے بنے کہ وہ سب سے افضل تھے۔ تو جانشین پیغمبر ہونے کا اعزاز اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ مزاج شناس پیغمبر ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور احترام اور مودت اور عشق رسول کی مثال اگر قیامت تک کوئی دے گا تو اس کو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لینا پڑے گا۔ قیامت تک لوگ یار غار کی مثال دیتے رہیں، قیامت تک اس وفادار پیغمبر کی مثال لوگ بیان کریں گے۔ جب بھی عشق اور وفا کی بات ہوگی تو صدیق اکبر کا نام پہلے نمبر پر آئے گا۔ عزت و احترام کیا ہے کہ جب بھی حضرت ابو بکر صدیق حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ آرام فرما تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے، آپ کو جگاتے نہیں تھے، چاہے گھنٹوں انتظار کرنا پڑ جاتا۔ سفر ہجرت میں ایک مرتبہ دودھ کی ضرورت پڑی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی میں دودھ کا کہیں سے انتظام کرتا ہوں۔ آپ دودھ کا انتظام کرنے گئے اور انتظام کر کے آ گئے، اور حضور پاک علیہ السلام کو اتنے میں نیند آ گئی تو ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہا جی بھوکے سو گئے ہیں تو ذرا اٹھا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے دودھ میں لے آیا لیکن پیغمبر کو اٹھانا میں نے مکروہ سمجھا، ناگوار جانا۔ بخاری شریف کی حدیث۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیدار ہوئے تو دودھ پیش کیا۔ اب جملہ سنیے گا، جو بھی عشق رسول میں ڈوبا ہوا مسلمان ہے اس جملے کی گہرائی اور اس کے سکون کو دل کی اتھا گہرائیوں تک محسوس کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، ورتویت، اور سیر میں ہو گیا۔ دودھ اللہ کے نبی نے پیا اور سیر کون ہو گئے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ یہ عشق رسول ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے عشق اور آپ سے محبت کی ہی یہ مثال تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ جملہ ہے، یا رسول اللہ میری 3 چاہتے ہیں۔ نمبر 1 انفاق مالی علی، مال میرا ہو اور میں آپ پہ خرچ کرتا چلا جاؤں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے میں نے اپنے بیان کے شروع میں کہا کہ ساری کائنات کے محسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے محسن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے اپنا محسن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قرار دیا اور فرمایا کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کے سوا کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا، ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔
اب یہ بات سن کر آپ نے بھی سبحان اللہ کہی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی سبحان اللہ کہنی چاہیے تھی، نہیں، انہوں نے آگے سے کیا محبت میں گدا ہوا جواب دیا کہ یا رسول اللہ حل انا ومالی الا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں تھا انت ومالک لابیک، اے بیٹے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ میں اور میرا مال آپ کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح انسان اپنا مال استعمال کرتا ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال استعمال فرمایا کرتے تھے، اپنا مال سمجھ کر جب چاہا جتنا چاہا استعمال کیا۔ اس طرح حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو استعمال کیا ہے، اور جب مسلمان ہوئے تو اس وقت بھی 40,000 درہم وہ نبی پاک علیہ السلام پر نچھاور کر دیے، اور پوری زندگی اپنا مال لگاتے رہے اور کہتے یا رسول اللہ میری تمنا ہے انفاق مالی علی، کہ مال میرا ہو اور آپ کی ذات پر خرچ ہوتا رہے۔ نمبر 2 نظری الیہ، اور چہرہ آپ کا ہو اور ابو بکر اس کا دیدار کرتا رہے، اور میری بیٹی آپ کے گھر میں ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں تمنائیں اللہ نے پوری کر دی۔ تو یہ ابوبکر ہے جو فنا فی الرسول ہو گئے۔ یہاں کوئی فنا فی شیخ ہو جائے تو لوگ اس کو کہتے ہیں واہ یہ پیر و مرشد میں فنا ہو گیا ہے، اس کی چال ڈھال، اس کی شکل و صورت، اس کی رفتار و گفتار کو دیکھ کے لوگوں کو اس کا پیر یاد آتا ہے، لوگوں کو اس کا شیخ اور مرشد یاد آتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا فنا ہو گئے تھے، اس فنا فی الرسول کے اس درجے میں پہنچ گئے تھے کہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں جب مدینے کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا آرام کرنا چاہا، لوگ آتے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے، اور حضور علیہ السلام ایک طرف تشریف فرما رہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے کہ بھئی آپ تھکے ہوئے ہیں، مسافہ کرنے والے جب آپ کی طرف آئیں گے جمگٹھا ڈالیں گے، زور ڈالیں گے تو آپ کے آرام میں خلل آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسافہ کرتے رہے اور لوگ ان کو اللہ کا رسول سمجھ کے مسافہ کرتے رہے۔ من تو شدم تو من شدی، تو تن من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید من دیگرم تو دیگری، تو جان بن جا میں جسم بن جاؤں، اور میں جسم بن جاؤں تو جان بن جائے، تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہے یہ اور ہے یہ اور ہے۔ بات باریک ہے لیکن ٹھیک ہے، تو میں بن جاؤں میں تو بن جائے۔ تو وہی ہوا، تھوڑی دیر بعد دھوپ آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر تان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا او ہو جس سے ہم مسافہ کرتے رہے وہ تو خادم ہے، اللہ کے پیغمبر تو یہ ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الصحابہ بنے۔ امام الصحابہ، یہاں بادشاہ پیچھے آ کے نماز پڑھ لیں تو لوگوں کو لقب ملتا ہے امام الملوک والسلاطین۔ ہمارے کابر میں ایک مولانا عبد القادر آزاد بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب گزرے ہیں، تو ان کا لقب تھا امام الملوک والسلاطین، کہ یہ بادشاہوں کا اور سلاطین کا امام ہے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کے بادشاہوں نے OIC کے اجلاس کے موقع پر یہاں جب ذوالفقار علی بھٹو نے ان سب مسلمان حکمرانوں کو جمع کیا تو اس وقت انہوں نے ان کی ابتدا میں نمازیں ادا کی، تو ان کا لقب بنا امام الملوک والسلاطین۔ آج بھی ان کے لیے باعث فخر ٹائٹل ہے۔ تو اگر امام الملوک والسلاطین فخر والا ٹائٹل ہے تو امام الصحابہ کائنات کا سب سے فخر والا ٹائٹل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنے امام الانبیاء اور آپ کے جانشین بنے امام الصحابہ۔
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، کسی میں کوئی جھگڑا ہوا، پنچایت کرانے کے لیے آپ گئے اور وہاں دیر ہو گئی۔ حضرت بلال نے کہا جی کسی کو کہہ دے نماز پڑھا دے، جی کہہ دو۔ تو حضرت بلال نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہیں، آپ نماز پڑھا دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آئے۔ نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کرام نے جسم پہ ہاتھ مار رہے ہیں کہ کسی طرح حضرت ابوبکر صدیق متوجہ ہو جائیں کہ اللہ کے پیغمبر تشریف لا چکے ہیں، لیکن وہ صدیق ہی کیا ہے جس کی نماز میں توجہ اللہ کے غیر کی طرف ہو جائے۔ بہت دیر صحابہ کرام اپنی رانوں پہ ہاتھ مارتے رہے اور پھر جا کر کہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی توجہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفوں سے گزرتے ہوئے آگے حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو محسوس ہوا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں تو انہوں نے فوراً پیچھے ہٹنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کہا ٹھہرو، نماز مکمل کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس کے باوجود پیچھے ہٹ گئے، آپ آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پوچھا ابوبکر جب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ پھر تم پیچھے کیوں ہٹے؟ ہائے ہائے، قربان جائے ابوبکر کے محبت سے سرشار اور لبریز جواب سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ آپ کے ہوتے ہی وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اور ابو بکر پھر بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ ہے ادب رسول، عشق رسول، احترام نبوت جو کائنات نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سیکھا ہے۔ قرآن کی آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اللہ سارے اعمال برباد کر دے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی والے انداز میں بات کرتے رہے۔ تو اس طرح نبی پاک علیہ السلام کی محبت، ان کا احترام اور ان کے ادب کا طریقہ امت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سکھایا۔ تو ابوبکر عشق رسالت کا پہلا سفیر ہے، احترام پیغمبر کا پہلا معلم ہے، وفاؤں کا پہلا پیکر ہے۔ قیامت تک لوگ وفا کی مثال دیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر انداز کیے ہوئے وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو یہ ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے محبت۔ اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت ابوبکر صدیق کو بہت محبت تھی، بڑے بیٹے تھے، بہت محبت تھی اور ان کا مالی اعتبار سے ہاتھ تنگ تھا۔ تو شادی ہونے کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی مدد کرتے رہے، ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے رہے۔ اتنی محبت، شادی ہونے کے بعد عام طور پر والدین کہتے ہیں بس اتنا ہی ہوتا ہے، اب تمہیں ساری زندگی پالا، اب تمہاری بیگم کو بھی ہم پالیں، جاؤ خود کماؤ کھاؤ۔ کتنے والدین ہیں جو ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدین کے لیے مثال قائم کی، کوئی بات نہیں، خون تو آپ کا ہے، بچہ اگر غریب ہو، باپ مالدار ہو تو اسے مدد کرنی چاہیے۔ اتنی محبت کے باوجود جب یہ صاحبزادہ اور بڑا بیٹا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو اس وقت بیٹے نے کہا اے ابا جان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ آگے سفیر عشق رسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبد الرحمن اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو بچ کے نہ جاتا کہ تو میرا بیٹا بعد میں تھا، میرے پیغمبر کا دشمن پہلے تھا۔ کہنا آسان ہے، سبحان اللہ کہنا بھی آسان ہے، ایک لفظ سے یہ جملہ بولنا بھی آسان ہے، لیکن بیٹے کو یوں کہنا بہت بڑا جگر چاہیے، اور یہ جگر کوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ہمارے کوہ طور کے موسیٰ کلیم تو حضرت ابوبکر ہیں اور وہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بنے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا
لوگوں نے کٹورے میں شہد ملا پانی پیش کر دیا، یعنی پانی میں شہد ملا کر پیش کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹورا پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور رونے لگے۔ تو ان کو دیکھ کر لوگ بھی رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا جی کیوں، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق اور رونے لگے، تو ان کو دیکھ کر لوگ بھی رونے لگے۔ اب لوگوں نے کہا جی ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کیسے کہ کیوں رو رہے ہیں؟ بالآخر لوگوں نے ہمت کی اور پوچھا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دور ہو جا دور ہو جا۔ میں قریب کھڑا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز مجھے تو نظر نہیں آ رہی جس کو آپ ہٹا رہے ہیں، کس چیز کو آپ اپنے آپ سے دور کر رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میری طرف بڑی چلی آ رہی تھی، میں نے اس کو کہا مجھ سے دور ہو جا دور ہو جا، وہ دور ہو گئی اور دور ہونے کے بعد دوبارہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ تو مجھ سے بچ گئے ہیں، آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہیں بچ سکیں گے۔ چنانچہ میں یہ یاد کر کے کہ کہیں مجھے شہد ملا پانی پیش کیا گیا ہے، کہیں دنیا میرے اوپر غالب تو نہیں آ گئی۔ اللہ اتنا رقیق القلب، اتنا نرم دل انسان، اتنے مہمان نواز کہ ہر روز مہمان تلاش کر کے لے جاتے جن کو اپنے گھر میں کھانا کھلاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا درجے کے مہمان نواز تھے اور مہمانوں کو تلاش کر کے لے جاتے اور ان کو کھانا کھلاتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے مدرسہ صفہ کے اندر کچھ طلبہ رہتے تھے، ان کا نہ کھانے کا نظم تھا نہ پینے کا، تو صحابہ کرام ان کو گھروں میں لے جاتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اصحاب صفہ میں سے کچھ لوگوں کو لے جاتے اور ان کو اپنے گھر میں کھانا کھلاتے تھے۔ یہ جو آج مسلمان مدارس کے طلباء کا تعاون کرتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 طالب علموں کو روزانہ رات کو گھر لے جاتے اور کھانا کھلا کر پھر مسجد نبوی میں بھیج دیتے۔ 80 طلباء ہی ٹوٹل تھے جو مسجد نبوی میں اس وقت موجود ہوتے تھے، بعد میں کم و بیش بھی ہوتے رہے، 300 تک علماء نے اصحاب صفہ کی تعداد لکھی ہے۔ تو یوں اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام مہمانان رسول کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے آئے اور مسافر تھے، پہلی رات آئے تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو آج ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی مہمان نوازی میں کر لوں۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں مہمان آئے اور آپ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو کہا جاؤ بیٹا ان کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشورے کے لیے مسجد میں روک لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تاخیر ہو گئی، وہ لیٹ گھر میں آئے اور آ کر پوچھا بیٹا مہمانوں کو کھانا کھلا دیا؟ انہوں نے کہا ابا جان ابھی نہیں کھلایا۔ بہت ناراض ہوئے، تم اتنی دیر مہمانوں کو بٹھائے رکھا اور کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کہا ابا جان انہوں نے کہا تھا کہ جب تک حضرت ابوبکر صدیق نہیں آ جاتے ہم نہیں کھائیں گے۔ میں نے کہا جی والد صاحب نے حکم دیا ہے آپ کھا لیں، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک آپ کے ابو نہیں آ جاتے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو کھانا لیٹ ہونے پر بھی ناراض ہو رہے ہیں، پھر ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلائے۔ تو یہ مہمان نوازی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک اہم صفت ہے۔ آج ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو لوگوں کی تیوریاں بدل جاتی ہیں، کوئی مہنگائی کے اس دور میں مہمان آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے اذا دخل الضیف، جب مہمان آتا ہے تو دخل معه 1000 برکت و 1000 رحمت، اس کے ساتھ 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں بھی داخل ہوتی ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اذا دخل الضیف، جب مہمان آتا ہے تو دخل برزقہ، اپنا رزق لے کے آتا ہے، وَإِذَا رَحَلَ بِذُنُوبِ أَهْلِ الْمَنزِلِ، اور جب جاتا ہے تو گھر والوں کے گناہ بخشوا کے جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس لا تکرہوا الضیف، حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مہمان کے آنے کو ناگوار نہ سمجھا کرو، جب وہ آتا ہے
تو اپنا رزق لے کے آتا ہے، جب جاتا ہے تو گھر والوں کے گناہ بخشوا کے جاتا ہے۔ ایک صاحب کے گھر میں مہمان آ گئے اور ان کی بیوی کسی بات پر ناراض ہو کے بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا کھانا پکا دو، ہر وقت تمہارے مہمان آتے رہتے ہیں، وقت بے وقت کوئی ٹائم ہی نہیں مہمانوں کے آنے کا، جب دیکھو جی مہمان آئے کھانا بنا دو، جب دیکھو مہمان آئے کھانا بنا دو۔ نہیں بناتی میں کھانا۔ اب مہمان کو تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جی بیگم جان روٹ گئی ہے، سو انہوں نے پڑوسیوں کو کہا بھائی میری بیگم کی طبیعت ناساز ہے تھی تو نیت ناساز، کہیں طبیعت ناساز ہے لہذا مہمان ہے تو کھانا اس کا آپ بنا دیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل، مہمان تو مشترکہ چیز ہے، اللہ کی رحمت ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم کھانا بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ اتنے میں بیگم صاحبہ کا غصہ بھی اتر گیا تو وہ کہنے لگی اچھا مہمان تو مہمان ہوتا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا تو چلتا رہے گا، میں کھانا بنا دیتی ہوں۔ جب وہ آٹا لینے کے لیے آئی وہ آٹے والی مٹی کی طرف اس برتن کے پاس، تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کوئی سفید ریش بزرگ ہے جو آٹا نکال کر گھر سے جا رہا ہے۔ وہ ڈر گئی اور اپنے خامن کو آ کے کہا کہ کوئی بندہ سفید ریش بزرگ ہمارے گھر سے آٹا نکال کے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا مہمان کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کا رزق تمہارے گھر بھیجا تھا، تم نے مہمان نوازی سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ رزق پڑوسیوں کے گھر میں بھیج دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان نوازی میں بھی سب سے آگے، شجاعت اور بہادری میں بھی سب سے آگے۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے خود لوگوں سے پوچھا من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا انت، شیر خدا آپ ہیں تو بہادر بھی سب سے زیادہ آپ ہیں۔ لوگوں نے کہا جی آپ سب سے بڑے بہادر ہیں، تو انہوں نے فرمایا نہیں، جب میرے دشمن نے مجھ سے مقابلہ کیا مہما بارزنی العدو، جب میرا دشمن سے آمنا سامنا ہوا انصفتہ لہو، میں نے اس کا پورا مقابلہ کیا۔ لیکن لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اور میں بتاتا ہوں، لوگوں میں سب سے بڑے بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بدر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے، اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک جگہ بنائی گئی جس میں آپ ٹھہرے، اور وہاں اعلان ہوا کہ کون ہے جو دشمنوں سے اللہ کے پیغمبر کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کی قسم کوئی نہ اٹھا۔ حضرت ابوبکر صدیق تلوار لہراتے ہوئے آئے اور آ کر حضور پاک علیہ السلام کی پہرے داری کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب کوئی دشمن ذرا پلٹتا اور اس کا منہ پھیر کر اسے بھگا دیتے یا اس کی گردن کاٹ کے ایک طرف پھینک دیتے تھے، تو میں شیر خدا گواہی دیتا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کائنات میں سب سے بڑے بہادر تھے۔ اور لوگوں کے ہاں بیٹیاں چلی جائیں دوسرے گھر میں رخصت ہو کر تو لوگ کہتے چلو بھئی ایک بوجھ اترا، نعوذ باللہ، بیٹی بوجھ تھوڑی ہوتی ہے، بیٹی تو خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہن مونسات غالیات، بیٹیاں تو انسان کی محبت کا محور و مرکز ہوتی ہیں، بیٹیاں تو بڑی قیمتی ہوتی ہیں، ہم بیٹیوں کو وہ سمجھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگ تو بیٹی کو ویسے جب گھر میں رہے اس وقت بھی وہ سمجھتے ہیں، اور جب چلی جائے تو پھر وہ گھر میں آ جائے تو اس کو ماں باپ سوٹ دے دیں تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، ماں باپ بچی کے ساتھ کوئی مالی تعاون کر دے تب لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، بچی کے مالی حالات ڈاؤن ہو جائیں، اس کے خامن کی نوکری نہ لگی ہو، ماں باپ بچی کے ساتھ مالی تعاون کر دے تو رشتہ داروں کو چبھتا ہے۔ سنیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل۔ ان کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی شادی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے ہوئی۔ اللہ کے شان کے ان کی مالی حالت شروع میں بہت کمزور تھی، اس کے نتیجے کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ایفرٹ کرنی پڑی، بڑی محنت کرنی پڑی، گھاس چارہ تک جانوروں کا وہ کاٹ کے لاتی، گھوڑے کو پانی تک انہیں پلانا پڑتا، گھر کے کام کاج، برتن دھونا، کپڑے دھونا،
صفائی ستھرائی وہ بھی وہ کرتی. تو بہت زیادہ مشقت اور ٹف زندگی ان کی گزر رہی تھی. یہاں بیٹیوں کے لیے بھی ایک سبق ہے. اتنی ٹف زندگی بیٹی کی گزر رہی ہے، لیکن باپ کو انہوں نے نہیں بتایا کہ باپ تو باپ ہوتا ہے. باپ سنے گا تو وہ دکھ آئے گا اس کو، ہے میری بیٹی اتنی تنگی میں زندگی گزار رہی ہے. یہاں سسرال میں بیٹی کو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو فوراً موبائل رسیو نہ ہو تو چلو بھائی واٹس ایپ پہ میسج بھیجو اور بتاؤ کہ جی میں نے آج شورما منگوایا تھا، مجھے شورما نہیں کھلایا گیا. اللہ اکبر. آج میں نے کہا تھا کہ مجھے فوڈ پانڈا سے نہیں، موڈ میرا باہر سے کھانا منگوا کے دو، نہیں منگوایا فوڈ پانڈا سے. اب ماں کہتی کوئی بات نہیں بیٹی، میں ایزی پیسہ بھیج رہی ہوں تو تم منگوا لو. ماں تو ماں ہوتی ہے نا، باپ تو باپ ہوتا ہے. تو خیر حضرت اسما نے وہ ساری ٹف زندگی گزار لی، شکایت نہیں کی، باپ کو نہیں بتایا کہ میں مشکل حالات سے گزر رہی ہوں. گھر کے سارے کام کاج بھی، باہر کے کام کاج بھی، کھجوریں بھی درخت سے اتار کے لانی، جانوروں کو چارہ بھی ڈالنا ہے، گھوڑے کو پانی بھی پلانا ہے، اس کو گھاس چارہ بھی ڈالنا ہے. یہ سب کرتی رہی، مشقت اٹھاتی رہی، اور اس کے ساتھ گھر کے کام کاج بھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آج کا باپ کہتا چلو اب یہ میرا ٹھیکہ تھوڑا ہے، ساری زندگی میں نے ٹھیکہ اٹھایا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ماں باپ کے لیے ایک مثال قائم کی. فوراً محسوس ہوا کہ میری بیٹی جو اتنی ٹف حالات مجھ سے گزر رہی ہے تو فوراً ایک خادم اور نوکر کا انتظام کیا کہ گھر کے باہر کے کام کاج، گھوڑے کا چارہ، گھاس کاٹنا، باہر کے سارے کام کاج یہ نوکر اور خادم کرے گا. اب بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میرے ابا جان نے میرے لیے خادم کا انتظام کر کے گویا مجھے آزاد کر دیا، مجھے ٹینشن فری کر دیا کہ میرا بیا ماں سلامت رہے، بڑے مزے سے گزر رہی ہے، نہ صیاد کا ہے کھٹکا نہ اندیشہ ہے خزاں ہے. میرا باپ سلامت رہے، میرے باپ کا سایہ سلامت رہے. انہوں نے میرے دکھ درد کو محسوس کیا اور میرے لیے خادم کا انتظام کیا. میں لونڈی بن کے یہاں کام کر رہی تھی، انہوں نے مجھے لونڈی سے آزاد عورت کے اندر تبدیل کر دی. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی مختلف جھلکیاں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے کیا سبق لینا چاہیے. عشق رسول کیسے کرنا ہے کوئی ابو بکر صدیق سے پوچھے. احترام نبوت کیسے بجا لانا ہے کوئی ابو بکر صدیق سے پوچھے. مہمان نوازی کیسے کرنی ہے کوئی ابو بکر صدیق کے در سے جا کے سیکھے. اولاد سے محبت کیسے کرنی ہے، اس کا خیال کیسے کرنا ہے کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مستعار سے جا کر سیکھے، حیات طیبہ سے سیکھنے والا بنے. نماز کیسے پڑھنی ہے کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے. ہمارے یہاں جسم پر تھوڑی سی خارش ہو جائے نماز کی توجہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں صحابہ کرام اپنی رانوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، سبحان اللہ اللہ اکبر کی آوازیں نکال رہے ہیں، اور صدیق نماز میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ مناجات میں اس طرح کھویا ہوا ہے کہ اس کی توجہ ہی کہیں اور نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک کامل نمونہ ہے کہ لوگوں تم نے اگر اپنی زندگیاں بنانی ہے تو اس طرح بنانے والے ہو. اگر تم نے اجتماعی اموال کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو اس طرح کرنے والے وقت جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اگر جرت اور استقامت اپنے اندر لانی ہے، دین کے لیے حمیت اور غیرت لانی ہے تو جاؤ درے صدیق اکبر سے سیکھنے والے وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ اسلام چھوڑ کر مرتد ہونے لگے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف جہاد کروں گا. تو صحابہ کرام بہت حیران کہ اتنا سخت سٹینڈ کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق لیں گے. باقی کسی کو جرت نہ ہو سکی تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا حضور آپ ہی تھوڑا سا حضرت ابوبکر صدیق کو عرض کریں کہ تھوڑا ہاتھ نرم کریں اور جو لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں ان کے ساتھ قتال کا فیصلہ، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ، یہ قدم حضرت ابوبکر صدیق نہ اٹھائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ بڑے ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا
اے جانشین پیغمبر، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا سب کا خیال ہے کہ اس موقع پر آپ کو نرمی اختیار کرنی چاہیے، اتنی شدت کا معاملہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں زور سے مکہ مارا اور فرمایا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں تو تم بڑے جرت مند اور بہادر بنتے تھے، اسلام میں تم نرمی اور بزدلی کا سبق پڑھا رہے ہو۔ بس فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جی ٹھیک، جس طرح آپ فیصلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم جہاد کے معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جملہ بولا جس کو سنانے کے لیے یہ واقعہ آپ کے خدمت میں عرض کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ کے پیغمبر کے دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کمی آئے گی۔ اگر کوئی زکوٰۃ میں اونٹ کی رسی دیتا تھا، اگر وہ بھی نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا کہ حضور کے زمانے میں تم رسی دیتے تھے، اب وہ رسی کیوں نہیں دے رہے ہو۔ ایک خوبصورت جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ ساری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف سن رہے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے ابو بکر کی تعریف کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کر رہی ہیں۔ اگر اجازت دیں تو مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا سنت خدا ہے کہ قرآن کریم میں جتنی آیات صحابہ کرام کا اجماع ہے اور امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ جتنی قرآن کی آیات حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں اتری ہیں اتنا کسی اور صحابی کی شان میں نہیں اتری۔ تو اللہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کے رسول بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیوں کہا جا سکتا ہے کہ ابو بکر کی تعریف کرنا سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم تو حضور علیہ السلام کی اور اللہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے غار کے ساتھی رہے، اے اللہ اس کو میرا جنت کا بھی ساتھی بنا دے۔ تو اللہ نے غار کا بھی ساتھی بنایا، مزار کا بھی ساتھی بنایا، حوض کوثر کا بھی ساتھی بنایا اور جنت کا بھی ساتھی بنایا۔ تو اس لیے ہم سب اس بات کو سمجھیں کہ نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی۔ جس ابو بکر کی عظمت کو اللہ قرآن میں بیان کرے اس ابو بکر کی عظمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ جس ابو بکر کی عظمت کو فرمان مصطفیٰ بیان کرے اس ابو بکر کی عظمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ جس ابو بکر کی عظمت کو فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرے ان کی عظمت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ 600 حدیثیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی۔ صدیق کی عظمت جانتا ہے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا مرتضیٰ جانتا ہے یا عمر بن خطاب جانتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی عظمت صدیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی کی جو خوبصورت جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ سفید پروں کا ایک کوا پیش کیا گیا، مرا ہوا، اس کی پر بہت نرم اور ملائم تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پروں پر ہاتھ بھی پھیر رہے تھے اور ایک جملہ بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ جب بھی کوئی پرندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شکار کر دیا جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تو شکار کر دیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کے بارے میں بہت زیادہ محتاط تھے، جتنے وہ محتاط تھے اتنے ہی ہم آزاد۔ اپنی زبان کے نیچے کبھی پتھر رکھتے تھے کہ فضول بات میری زبان سے نہ نکل جائے، اور کبھی پرندوں کو مخاطب کر کے کہتے تم کتنے اچھے ہو،
درختوں پر بیٹھتے ہو، پھل کھاتے ہو، مر جاؤ گے، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ابو بکر کو ایک ایک بول کا حساب دینا پڑے گا۔ کبھی زبان کو کھینچتے، زبان کو منہ سے نکال کر کھینچتے اور ارشاد فرماتے ان ھذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے ہلاکت کی بڑی جگہوں تک پہنچایا۔ وفات کے بعد کسی نے پوچھا ابو بکر آپ اپنی زبان کے بارے میں بڑا ڈرا کرتے تھے، بتائیے کیا بنا آخرت میں؟ کہ میں اس زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کرتا تھا، اس کا ذکر کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کلمہ طیبہ کے ذکر کی برکت سے مجھے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ وہ جنت میں کیوں نہ جاتا کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے وہ جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو جنت کا وہ دروازہ دیکھ لیتا جس سے آپ کی امت داخل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اس جنت کے دروازے سے میری امت میں سب سے پہلے تم ہی داخل ہونے والے بنو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عظمت صدیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔